Bismillahirrahmanirrahim. My business friends, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, आई थिंक इस मुकाम पे हम पहले भी आ चुके हैं. वी बीन हियर बिफोर. तो आपने 5 साल हमारी हुकूमत देखी थी. आई कांट से कि इट वाज द बेस्ट रन. आई कांट से इट couldn't have been better. But all I can say that it was better than everybody else. But it's not enough. I totally believe that Pakistan has to go to double digits exports. That doesn't mean 20 billion, that means 200 billion. And there is no way. There's nothing we lack. There's nothing you lack. There's not the brain, the manpower, everything we have. I don't believe in even getting foreign investors, because foreign investor will take from you, they'll put in $1 and they'll take $5 out. They have to, it's their business. Jitna bada aadmi hai, utna bada return mangta hai. So we can do it among ourselves. पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें. वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट. Mahathir came to Pakistan when he was invited, and one sentence I remember of his, it's better than anything else. He said, पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो. So the whole question is that we keep trying to churn out juice out of the people who are already taxed, कि थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दे. वो पैसे मर रहा है, उसको तो और टैक्स लेके क्या करेगा? And who the hell believes in 21% cargo rates? खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह से डरो. This is not a joke. An economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. And believe me, अगर आपकी 2-2.5 billion, 250 billion की 300 billion की export हो, you will forget कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा है, तो उससे इतना खर्चा हो रहा है. There is nothing like that. We're not spending any money. We're not earning any, how will we spend? So we have to try and take ourselves above this mindset जो हमने बनाया हुआ है. आप सिंध में ही देख लें कि जहाँ हमें थोड़ा मौका है और फ्रीडम मिलती है, तो मैं कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा देता हूँ, वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ जाती है. अब ये मुझसे नाराज़ होते हैं. इवन as far as the last government, this government, everybody is angry at me कि इसने इतनी प्राइस कर दी. बाबा नहीं करोगे तो इंपोर्ट कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास डॉलर ही नहीं है कि तुम इतनी कनकी इंपोर्ट कर सको. And why should I pay in dollars if I can pay in rupees? Most of the bridges you see in Sindh, and I think we've made about 7 on the Indus, and all 7 are public-private partnerships. I've gone into public-private partnerships even in the roads. Everything I'm trying to bring the public in. The concept is that countries, politicians, we make policies. We don't run the countries or businesses. That's for you to do. Our business, मैंने कहा था मेरे पार्लियामेंट की, आप नेट को उतार के देख लें. I told Imran कि बाबा sit down and हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार. That's besides the point. I'm used to being in Lahore in the jail rather than at home. I've spent more times here in Punjab, 8 years, in just the jails of Punjab.
So I'm more of a Lahori than anybody else. But that's not important because individuals don't matter. But sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. Because you're also going to one day go and I'm also going to go one day go. सब मौत पर हक है, सबको आनी है. ये तो कोई चीज़ ही नहीं है जो उसके बगैर हो सके. But let's sit down and think beyond, and not for the 5 years, 10 years, 15 years. 50 years का प्लान है चाइना का. ये मुझे 10 साल पहले पता था. 70 साल से ग्वादर यहाँ था. इनको नज़र नहीं आ रहा था. किसी की सोच नहीं जा रही थी कि यहाँ से सिल्क रोड जाता था मुगलों के ज़माने में. And trade was between China and all the other Tans and other countries in India. Silk and spices used to come and go. All I did when I was in prison is educate myself, and then I went and made Gwadar. I did an agreement with China to make Gwadar. If we just get that operational, China saves $20 to $25 billion in bringing the oil from Gwadar to central China. Because if you notice China, all the port cities are developed. Mainland China has not been developed as yet. And that is where the opportunity lies. We develop mainland China, we send oil from here, you will get 5 to 6 billion in just the revenue from going to that part. But nobody took that path. हम तो ट्रेनें बनाने लग गए, मैं ट्रेन बनाऊंगा. That is not my business. वो तो मेरा कोई भी बिजनेसमैन बना सकता है यहाँ बैठा हूँ. अभी जो बसें चल रही हैं कराची में, that doesn't belong to the government of Pakistan. That's a private party. वो चला रही हैं. And they are making money or not money, I haven't noticed. But obviously if they're doing it, they must be making money. Why would they do it otherwise? So this is everything in the world, in America, is made by the private sector, not the public sector. ये public sector को हमने, ये हमारी पुरानी colonized ideas हैं, जो aid आती थी, वो सरकार के लिए यहाँ डैम बन गया one. And what we are talking about producing hydel electricity is not from the dams. Dams we want to use for our own self. As far as agriculture is concerned, I want to produce electricity from my running canals. I can produce 150 watts from my running canals in Sindh. So you can imagine how much you can make in Punjab. That electricity you give to the villagers and everybody else. The rest you take for yourself, for the industries of Pakistan. Yes, gas is important, but we have gas. Shell gas Sindh has. We've been begging them to let us do. Now I've come up with a concept where we are making a Sindh gas association where we intend to go in for concessions to shell gas, which is known as tight gas, which is a little expensive to get and later to come, but it is there. So why do you need to import it? And as is, मैंने तो आपको उस ज़माने में आप अगेन नेट पे चले जाए, मैंने जो ईरान से आपको रेट लेके दिया है, वो आज तक आपको कहीं नहीं मिलेगा. अब यहाँ तो कतर से गैस आएगी, फिर चलेगी, फिर आपको भी महंगी मिलेगी, हम इनको भी महंगी मिलेगी, तो फिर आगे बनेगा क्या? I have to provide to the business people of Pakistan inputs cheap, ताकि उनका output they can take, and then I will tax the end return. I will not tax them before, I will tax the end. कि जहाँ आप profit बनाओगे, then you will give us taxes. That is how the country is run. And it's not nuclear science, it's not tomorrow's theory, it's been done many times anywhere in the world. All you have to do is copy and paste. That's all you have to do. It's not something you have to evolve. So all I need from you people is to hold my policies. That's why I used to say when I was the president, whenever we spoke, whenever you came to the presidency, I said I will make the policies, but it is your duty to hold them, to make sure
that they are implemented and carried further. Unfortunately, that didn't happen. Whenever a term comes or a government comes, it thinks that they've come forever. And that never happens. Sadam Bacha to mere Mola ki hai. Insan ne to aana hai aur jana hai. That never happens. Unfortunately, they are always in this dilemma that we are here now, we are going to stay, and therefore we can do what we want. It's not important that what you can do. It's important that what the world remembers you with. Bibi Sahaba is remembered for what she did. I'm remembered for the Benazir card, the 18th Amendment, the things that I did when I was the president. Who gives power in this world? I haven't come across one leader in the world who's ever given away power without any reason. If there is a uprising, if there is this, there is that, no. And nobody asked me. The best thing is that nobody asked me. When I gave away power, they were wondering, why is he doing it? They didn't understand that I was marking history. People's Party is a 50-year-old party. We lost our founder. We lost all his sons. Bibi was warned not to come. There was an attack in Karachi where thousands of my workers died. And she came back to Abu Dhabi, Dubai. And even then she came back because she was on a quest to make sure कि स्वाद से झंडा उतरेगा, पाकिस्तान का झंडा चढ़ेगा. और हमने किया. Best concept is that हम सब पाकिस्तानी हैं. पाकिस्तान है तो हम हैं. पाकिस्तान नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी क्या वैल्यू है? वो तो सिर्फ पाउंड की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है. आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है और किसी के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है. अमेरिकन भी हो तो अगर वो if he has no money, then thank you very much, good of you to come. When we were in power, we did not vote when Syria, Libya and these friends, Muslim bloc was voting for the war. I voted, I abstained, I did not vote for it. And they all told me, friends in high places told me, brother, you're against history. When I go, brother, I've lived with Kabul, I've lived with Afghanistan. I've got 4 million Afghans in Pakistan. I know what happens when these camps become, when the people go, kya hua? Wahi hua? Half of them died in the sea, and the ones that got to shore, now they want to, the British, the so-called mother of democracy, is going to send them to Zambia or I don't know what African state to keep them. They don't even want to keep them in Britain. So, mulk hai, aap hain, main hu, hum sab hain. So we have to think like that collectively. We have to, your business people have to think collectively. You all have to make this charter of economy that was being told to me, with me and with other parties and everybody. If you are on this, then we are with you. If you're not on this, then we're not with you. Thank you very much. And I'm not saying you give me donations. All I'm saying is give me your will, your thought process and your energy to be able to implement what you want me to, what I think the world of tomorrow will be. Thank you, gentlemen. God bless. Please. Now I wanted to open my house. मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि only one minute और जो छोटा सा जो आपने बात करी है वो repeat ना करें जी please. Thank you, President साहब. President ज़रदारी साहब, मैं यहाँ लाहौर में जनूबी पंजाब
جو پاکستان کا ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے اور سندھ کے ساتھ میرا بارڈر آپ کے ساتھ لگتا ہے. میں یہاں پر نمائندگی اس علاقے کی کر رہا ہوں. مختلف ٹریڈ باڈیز نے مجھے وہاں سے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جن میں نواب شہزاد علی خان صاحب بھی شامل ہیں. ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت سینئر سیاستدان تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے, انہیں بابا جمہوریت کہا جاتا تھا. تو جب کوئی عام آدمی ان کے پاس کام کے لیے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرا یہ معیار نہیں ہے کہ میں تحصیلدار یا ایسے پہ فون کروں گا, کوئی کام ہے مجھے پریزیڈنٹ کا بتاؤ. ایک عام آدمی جو تھا اس کا تو پریزیڈنٹ سے کوئی کام نہیں ہوتا. نواب صاحب میں پریزیڈنٹ کا کام کہاں سے لے کر آؤں؟ تو سر چارٹر آف اکانومی کی بات میاں نثار صاحب نے کر دی, عرفان اقبال شیخ صاحب نے کر دی. آپ نے ماشاءاللہ چارٹر آف اکانومی کی بات بھی کی ہے. واٹر سسٹم کے اوپر آپ بڑی مینی فیس اسمائل دے رہے تھے. ایران کے ہو رہی تھی وہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ آپ نے جو گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا وہ ایک تاریخی معاہدہ, اور اللہ کرے پھر ٹائم ملے تو اس پر آپ درآمد بھی کر لیں گے. سر میں اس وقت پاکستان کے دوسرے پاورفل آدمی سے مخاطب ہوں جن کا نام آصف زرداری ہے. میرا تھوڑا سا ساتھ میں اپنے وہی غریب آدمی والی مثال دی ہے. میرے سیکٹر کے ساتھ تھوڑے تھوڑے مسائل ہیں. میری جیننگ انڈسٹری سے ساتھ تعلق ہے. ہماری 1300 کاٹن فیکٹری ہے پنجاب اور سندھ میں, اور چھوٹے چھوٹے گراس یونین کونسل لیول تک ہے. کہ پاس نہ ہونے کی وجہ سے سارا ہم لوگ 1300 والے 400-500 پر آ گئے ہیں. ہمارے اوپر سارے ایک تو بجلی کا جو ہے وہ ہماری انڈسٹری جو ایک سال میں سے 6 مہینے چلتی تھی اب وہ 2 مہینے کے اوپر رہ گئی ہے. فکس چارجز کا اس کے اوپر سر ہمارا مسئلہ ہے. میں سر غریب آدمی ہوں, میں تو اپنی بات کروں گا سر. تو وہ سر ہے کہ مہربانی کر کے وہ انسٹرکشن دی ہے. فکس چارجز جو بند انڈسٹری ہے, جو ہم سیک انڈسٹری ہے ختم ہوئی پڑی ہے, وہ ختم کیے جائیں. ایک سال کاٹن سیڈ کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہے, وہ پچھلے سال بھی ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ختم کر رہے ہیں. فیڈریشن سے بھی کیا گیا. سر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہے, وہ زراعت کے اوپر آ رہا ہے. میرے اوپر کم آ رہا ہے اور زراعت کے اوپر زیادہ آ رہا ہے. تو کائنڈلی سر آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ 2 گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, اسی طرح میری انڈسٹری کھپے کے لیے فکس چارجز بند پر ختم کیے جائیں, اور یہ جو زراعت کے اوپر یہ بنانے کے اوپر 17% جی ایس ٹی ہے سر, یہ ختم کیا جائے. تھینک یو سر. تھینک یو. میری ایک ریکویسٹ ہے, ہم سب بہت اچھی اسپیچز کرتے ہیں, سب سے میری ریکویسٹ صرف کوشچن آنسر ہے کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم دیا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اپنا سوال کریں. جی فیض صاحب. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. سر میں تو صرف آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے ہمارے جن چیمبرس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے, کائنڈلی ان کو اگر آپ زمین ایلوکیٹ کر دیں. جو ہمارے سندھ کے چیمبر ہیں ان کے پاس اکثر کے پاس تو اپنی زمین اپنا وہاں پہ چیمبر اور وہ نہیں ہے. بہت چھوٹے چھوٹے وہ کرائے کی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آفیسز جو چیمبر ہے. تو میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو اپنے چیمبر بنانے کے لیے جو سندھ کے وہ ہیں ان کو خاص طور پہ اگر وہ آپ اناؤنس کر دیں. But I can only give you out of the city. جی بھائی جہاں پہ بھی سر, جہاں پہ بھی آپ دے دیں گے وہ اپنا چیمبر, اور ان کو چیمبر بنانے میں اگر زمین آپ دے دیں گے تو ہم ان کو پرسنلی طور پر ان کو ہیلپ بھی کر دیں گے. سر میری یہ تھینک یو. جی اپنا آصف رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, میں چاہوں گا کہ میں کہوں سر آئی ایم ریپرزینٹنگ فلور مل ایسوسیشن, آئی ایم چیئرمین پاکستان فلور مل ایسوسیشن. سر آپ کا بہت اچھا فیصلہ تھا 3900 والا جو آپ نے 4000 کیا ویٹ کا ریٹ. پہلے بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تب بھی آپ نے 625 سے بڑھا کے 900. Don't forget the cotton 8500 this year. یہ بھی بڑا زبردست ہے سر. سر میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا امپورٹ بل کم ہوتا ہے, جو آپ نے کہا یہ بڑا اچھا وزنری فیصلہ تھا. لیکن سر ہماری انڈسٹری کے ساتھ پنجاب میں تھوڑا سا ڈفرینٹ معاملات آتے ہیں, جس طرح نیب کا بھی کرنٹ ریسنٹ ایک تھورو وہ چل رہا ہے. آپ نے سندھ میں بہت اچھا فیصلہ کیا کہ آپ نے 2000 روپیہ میرے لیے انکم سپورٹ پروگرام میں دیا لوگوں کو, اینڈ دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن. یہاں پہ ہمیں مختلف حکومتی پریشرز کی وجہ سے آٹا دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ہماری حکومت آئے تو کائنڈلی ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں پراپر سیدھے راستے کی طرف جانا چاہیے. ویری کائنڈ. تھینک یو سر. اب میں ایک بلال بھائی آپ کو بھی دیتا ہوں. پہلے ایک لیڈیز نے کیا تو میں کہتا ہوں لیڈیز کا بھی شیئر ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں. جی لیا سے ہماری میڈم شکیلا بانو, پریزیڈنٹ لیا ویمن چیمبر آف کامرس. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ خواتین جو 50% آپریشن ہے اور 52%. 52% اور ویمن چیمبرز 24. لیا میں ابھی مردوں کا چیمبر آف کامرس بھی نہیں ہے اور خواتین کا ہے.
What we are trying to do, तो खवातीन को चैम्बर्स के लिए ज़मीन ज़रूर दी जाए। आप दुआ करके मुझे वोट दें इंशाल्लाह। Thank you.